کون غدار کون وفادار؟ شیر افضل مروت نے عادل راجہ کے متعلق بہت سنگین الزامات لگائے۔ وہی الزامات عادل راجہ شیر افضل مروت پر لگا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت اس وقت سارے مسئلے چھوڑ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہی ہے۔ آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے بجائے دوسرے مسئلوں پر بات کرنے؟ مگر پی ٹی آئی قیادت نے پریس کانفرنس صرف عادل راجہ اور حیدر مہدی کے بارے میں کیا اور ان دونوں اشخاص سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے نہ رکن ہیں، نہ ورکر اور نہ ہی کوئی عہدہ ان کے پاس، مطلب کہ ان کا پہلے سے ہی کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے۔ تو پی ٹی آئی والے کیسے یہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے؟ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں بنا؟ اس معاملے پر پریس کانفرنس کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے ورکرز اور عام لوگوں نے اس پر کیا ری ایکشن دیا؟ عادل راجہ، حیدر مہدی، شیر افضل مروت، علی محمد خان، اسد کیسر، شاندانہ گلزار، یہ سب وہ نام ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر غداری کو لے کر زیر بحث ہیں۔ کسی کے دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لیکن جذباتیت کے بغیر عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو بہت سی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ عمران خان سے کس کس نے غداری کی، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر عادل راجہ ہے یا حیدر مہدی، شیر افضل مروت ہو یا علی محمد خان، اسد کیسر یا شاندانہ گلزار، یوٹیوبر سے لے کر بڑے سے بڑے سیاستدانوں تک ان کی کوئی اپنی پہچان نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی فین فالوونگ ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے کوئی اعزاز یافتہ کام سر انجام دیے ہیں۔ ان کے ساتھ صرف عمران خان کا نام ہے۔ یہ نام ان سے اگر ہٹا دیا جائے تو ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس معاملے پر عمران خان خود کیا کہتے ہیں وہ ضروری، اور عمران خان کا اس بارے میں کیا پیغام ہے وہ آگے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک عام ورکر یا ایک آدمی کو اس سے کیا تاثرات مل رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت موصول ہو سکے۔ وہ لوگ جو اس معاملے میں شیر افضل مروت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا سوچ اور رد عمل شروع سے ہی اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ ایک بہترین اقدام ہے جو عادل راجہ اور حیدر مہدی سے اظہار لا تعلقی کیا پی ٹی آئی بارہا اعلان کر چکی ہے۔ کسی بھی خبر کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کریں، باقی کسی بھی اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا کام سویلین بالادستی قائم کرنے کے لیے پرامن جدوجہد کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تنازع کی شروعات حیدر مہدی نے کئی مہینے پہلے کی، جب انہوں نے کھلم کھلا شیر افضل مروت پر آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ ہونے کا الزامات لگانا شروع کیے۔ تب شروع میں عادل راجہ نے اس کی مخالفت کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی حیدر مہدی کے ساتھ قائل ہوتے گئے۔ مجھے نہیں معلوم حیدر مہدی اور عادل راجہ نے ایسا کیوں کیا۔ میں ان دونوں کو بھی پاکستان اور عمران خان کے ساتھ مخلص سمجھتا ہوں۔ شاید شیر افضل مروت کی مقبولیت نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ حیدر مہدی اور عادل راجہ کی طرف سے شیر افضل مروت پر الزامات کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ اسی دوران حیدر مہدی اور عادل راجہ سوائے چند سوالات کے اور کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ سوالات بھی ایسے جن کے جوابات کوئی اتنے مشکل بھی نہیں۔ مثلاً سب سے بڑا سوال، شیر افضل مروت ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ابھی تک کون سا وکیل گرفتار ہوا ہے؟ حالانکہ کئی وکیل ایسے ہیں جو شیر افضل مروت سے سخت بھی بولتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور علی اعجاز بٹر بھی شیر افضل مروت کی طرح صرف چند گھنٹوں کے لیے گرفتار ہوئے۔ باقی وکیلوں کے مقابلے میں شیر افضل پر کہیں زیادہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ 2 دفعہ ان کے گھر کو توڑا گیا، کئی دفعہ پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عوام اسے ہر بار ناکام بناتی ہے، یا شاید پولیس وکیلوں پر اس طرح ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی، اسی لیے ان کو بس ڈراتی ہے۔ ایک بات جو شیر افضل مروت کے بارے میں بہت کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہ ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیتنے کیسے دیا؟ اب اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا! یہ بات کرنے سے پہلے کم از کم زمینی حقائق ہی دیکھ لینے چاہیے۔ دھاندلی کا سارا زور پنجاب میں تھا اور خیبر پختونخوا چونکہ کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا، اسی لیے وہاں اکا دکا جگہوں کے علاوہ کہیں پر بھی دھاندلی نہیں کی گئی۔ شیر افضل مروت پر یہ الزام لگانے والے تو اس حساب سے پورے خیبر پختونخوا کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ کہیں شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی میں پلانٹ تو نہیں کیا گیا، یا کہیں شیر افضل مروت کو جان بوجھ کر مقبول ہونے دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو عمران خان کے متبادل کے طور پر آگے لایا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی کسی اور کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کسی اور کا متبادل ہو سکتا ہے، یہ تو لاجک ہی غلط ہے۔ اور پھر شیر افضل مروت جس کو مقبول ہوئے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے،
وہ اس عمران خان کی مقبولیت کو کیسے ختم کر سکتا ہے جس کو قوم 50 سال سے جانتی ہے۔ اور شیر افضل مروت کی اپنی مقبولیت بھی عمران خان کی مرہون منت ہے۔ جس دن شیر افضل مروت عمران خان کے نظریے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑا، اسی دن شیر افضل مروت سیاسی طور پر فنا ہو جائے گا۔ عمران خان کی اپنی مقبولیت اور مقام ہے، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اس کے بعد بھی پارٹی میں کئی مقبول رہنما ہیں جیسے کہ مراد سعید، شہریار آفریدی، شاندارہ گلزار، یاسمین راشد، عمر چیمہ، حتیٰ کہ طیبہ راجہ، خدیجہ شاہ اور صنم جاوید وغیرہ کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سب عمران خان کے متبادل کے طور پر تیار ہو رہے ہیں؟ یہ قدرتی عمل ہے جس کے نتیجے میں ماضی میں مقبول کچھ لوگ سیاسی طور پر فنا ہو گئے اور کچھ نئے لوگ ابھر کر سامنے آئے۔ شیر افضل مروت بھی ان میں سے ایک ہے۔ مجھے بعض اوقات پی ٹی آئی والوں پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جو پی ٹی آئی رہنما آواز نہیں اٹھا پا رہے یا خود باہر نہیں نکل پا رہے یا عوام کو نہیں نکال پا رہے، ان پر بھی تنقید، اور جو کھل کر بولتے ہیں اور عوام کو بھی باہر نکالتے ہیں ان پر بھی تنقید۔ مطلب آپ پہلے خود تو فیصلہ کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ مثلا جو لوگ جارحانہ اور احتجاج کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو شیر افضل مروت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کمپنی کو اگر اس موقع پر کوئی چیز پریشان کرتی ہے یا کر سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور اور بھرپور احتجاج ہے، اور شیر افضل مروت اس کام میں ماہر ہے۔ بلکہ شیر افضل مروت کا اپنی پارٹی سے اختلاف بھی ہمیشہ احتجاج والے معاملے پر ہوتا ہے کہ یہ سڑکوں پر احتجاج کیوں نہیں کرتے۔ تو اب آپ خود سوچیں، جو شخص کمپنی کے خلاف ان پالیسی پر عمل کرے اور کمپنی کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر کمپنی کسی کو مقبول بنا سکتی ہے تو نواز شریف، بلاول، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، علیم خان وغیرہ کو مقبول بنا لیتی، لیکن کوئی کسی کو مقبولیت نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف وہ کارکن یا ورکرز جو اس معاملے میں عادل راجہ کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یا کوئی اور مثبت سوچ رکھتے ہیں عادل راجہ کی سپورٹ، تو یہ ہے کہ اظہار لا تعلقی سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ان کو چھوڑو، اپنا کام کرو۔ کیا ان اظہار لا تعلقی کے بعد آپ کو بلے کا نشان واپس ملے گا؟ کیا اس کے بعد آپ کو 180 چھینی ہوئی سیٹیں واپس ملیں گی؟ کیا اس کے بعد خان کو آپ لوگ باہر نکال پائیں گے؟ کیا اس کے بعد مخصوص نشستوں کو حاصل کر پائیں گے؟ کیا 9 مئی کے آپریشن میں قید کیے لوگوں کے بارے میں سوچا؟ جو لوگ اس معاملے میں عادل راجہ کی سائیڈ لے رہے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے جو بڑے جاننے والے تجزیہ کار ہیں وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے سر فہرست موحد پیرزادہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، چودھری نظام الدین کے دباؤ میں یہ پارٹی سیاسی خودکشی کرنے چلی ہے۔ اس پریس ٹاک کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور الفاظ کا چناؤ اور ہی زیادہ غیر مناسب تھا۔ دلیری کے لیے پشتون ٹھیک ہوں گے مگر سیاسی زبان کے لیے MQM کی پریس کانفرنس دیکھ لیں اور MQM سے کوئی بندہ کرائے پر لے لیں۔ حیدر مہدی اور عادل راجہ یقینی طور پر میں بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں اور زیادہ بول جاتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی PTI ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ایک انتہائی غیر ضروری پریس ٹاک تھی، اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ چودھری نظام الدین کا دباؤ کتنا زیادہ ہے۔ جو اصل ایشوز ہیں آپ ان پر توجہ دیں۔ عادل راجہ اور حیدر مہدی کی کس بات سے مستفید ہونا ہے اور کس کو نظر انداز کرنا ہے یہ مشکل کام ہم خود کر لیں گے۔ ویسے وہ دونوں تو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہے اور آپ کا اور ان کا ساتھ کوئی آفیشیل تعلق بھی نہیں، تو ختم کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ وہ یوتھ ہیں جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ خود سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ تو ڈھنگ سے کرتے نہیں ہیں۔ اگر یہ باتیں عمران خان نے کی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی پر قبضہ اور پختونوں کے لیڈر بننے کی کوشش نہ کریں۔ ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیوں ان کا مدعا اپنے سر لے رہے ہیں۔ جب ہمارے لیڈر نے کہا ہوا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ روزانہ بھونڈا سا تماشا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کی قربانیاں سر آنکھوں پر، مگر زیادہ کیش نہ کروائیں۔ یہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں PTI والے آج کل جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ان میں سے آپ کے خیالات کیا ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں حیدر مہدی، عادل راجہ اور شیر افضل مروت میں کون حق پر ہے؟